الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں، کیونکہ انسان اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بلکہ اپنی دنیا کو بھی صحیح معنوں میں خوشگوار بنانے کے لیے وحی کا محتاج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور رہبری کا محتاج۔ انسان کو اپنے فائدے نقصان کو پہچاننے کے لیے اللہ نے جو حواس دیے ہیں اور جو عقل اللہ نے دی ہے وہ ایک حد تک کام کرتی ہے، اس حد سے آگے وہ کام نہیں کرتی۔ اس وجہ سے انسان غلطی کرتا ہے، اپنی عقل کو اگر رہنما بنا کے چلتا ہے تو اپنی عقل سے کسی چیز کو فائدہ مند سمجھتا ہے، مگر وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو ضرورت ہے اس کی کہ اس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے کی جائے، پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی طرف سے کی جائے، اسے بتایا جائے کہ اس کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے۔ دنیا میں انسان خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے مشینیں بناتا ہے، تو اس مشین کے ساتھ بنانے والا ایک رہنما کتاب فراہم کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس مشین کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ بھی گاڑی خریدتے ہیں، اسکوٹر خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، واشنگ مشین خریدتے ہیں، تو ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کے مطابق اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس چیز کو بنانے والا جو رہنمائی کر سکتا ہے وہ ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس واشنگ مشین کو بجائے اس کتاب سے سیکھ کر استعمال کرنے کے ہم یہ چاہیں کہ ہم تجربے کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ کھٹکا دبانے سے کیا ہوتا ہے اور ایسا استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہم یہ بک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تھوڑے دن خود تجربے کر کے دیکھ لیں گے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ مشین کیسے استعمال کرنا ہے، تو ہمیں سمجھ آتے آتے وہ مشین بھی اپنے انجام کو پہنچ جا سکتی ہے۔ اب اس کو لے جا کے کباڑ خانے کے حوالے کر دو۔ تو اس وجہ سے ہم عقل مندی اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے سے خریدی ہوئی مشین کو بھی اپنی سمجھ سے استعمال کرنے کے بجائے مشین بنانے والے نے جو کتاب دی ہے اس کتاب کی رہنمائی میں اس مشین کو استعمال کیا جائے، تاکہ اس مشین کا صحیح فائدہ اور دیر تک اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو۔ تو ایک
معمولی سی مشین جس کی قیمت چند ہزار روپے ہوتی ہے، اور ویسی 10 مشینیں اور سینکڑوں مشینیں انسان خرید سکتا ہے، مگر پھر بھی انسان اس کو اپنی عقل سے استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس کو بنانے والے کی رہنمائی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، یہ زندگی اللہ نے دی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہ اپنی مخلوق کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، تو اس پروردگار نے جو رہنمائی کی ہے اس رہنمائی کا انسان محتاج ہے، اور اس رہنمائی کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارے گا تو آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور دنیا کی زندگی بھی خوشگوار اور بہترین اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس رہنمائی کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ اس وقت پوری دنیا میں عقل پرستی کا فتنہ ہے، جیسے دنیا میں اور بہت سے بت ہیں جن کو لوگ پوجتے ہیں، ایسے ہی ایک بڑا بت جو اس زمانے میں پوجا جا رہا ہے وہ ہے عقل۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم عقل کی پوجا کریں، عقل جو بتائے وہ کریں۔ تو بہرحال انسان اس زندگی میں خدا کی وحی کا، خدا کی جانب سے، خدا کی طرف سے آنے والی وحی کا، خدا کی طرف سے ملنے والی رہنمائی کا محتاج ہے۔ اور اللہ نے فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ نے پہلے انسان کو پیغمبر بنایا، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر اس کے بعد اللہ نے یکے بعد دیگرے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، یہاں تک کہ سب سے اخیر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، خشکی کے لیے، سمندر کے لیے آپ پیغمبر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، پیغمبر کو مان لیا، تو ان کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس پیغمبر کے لائے ہوئے پیغام کو سیکھیں، سمجھیں، جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ لہٰذا اس احسان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت سے، آپ کے پیغام سے واقف ہوں۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں بکثرت جلسے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی سرگرمیاں ہوتی ہیں، کچھ ان میں صحیح بھی ہیں، کچھ ان میں صحیح نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ امت کے جو حالات اس وقت ہیں اور پوری دنیا میں جو صورتحال ہے فتنوں کی، گمراہیوں کی، اس صورتحال میں ہمیں اس موقع کو مفید بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان جلسوں کو فائدہ مند بنائیں۔ رسمی جلسے نہ ہوں اور ہماری سرگرمیاں رسمی نہ ہوں، بلکہ اس کے اندر کچھ جان آئے، حقیقت پیدا ہو، ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو، آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے لائے ہوئے پیغام سے ہم واقف ہوں۔ بہت جلسے سیرت کے ہوتے ہیں، لیکن بیشتر جلسے ہمارے رسمی ثابت ہوتے ہیں، اور بہت سا وقت اس کے اندر لگتا ہے، مگر اس میں کام کی بات بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، باقی وقت کا بڑا حصہ رسمی چیزوں کے اندر گزر جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنا تعلق سیرت سے مضبوط کریں۔ آپ کی تشریف آوری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کا شکر کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو جانیں، آپ کی سیرت سے واقف ہوں۔ اب ہمارے جلسے اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو بہت تھوڑا سا وقت اس میں کچھ فائدے کی بات ہوئی، باقی اس کے بعد ہماری پوری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ ہم سیرت سے بے خبر ہیں۔ سال میں چند جلسے، اور جلسوں کا بھی یہ حال۔
تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی جلسے کرتے ہیں وہ بہت اہتمام کریں اس کا کہ ان جلسوں کو پرمغز بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو اس میں، اور دوسری چیزوں میں ہمارا وقت نہ لگ جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ جلسے کو دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ اس میں مخلوق کی تعریف میں بڑا وقت گزر جا رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے جلسہ کیا گیا ہے اس کے لیے وقت کم مل رہا ہے۔ کہیں لیڈروں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کہیں مقرر کی تعریف ہو رہی ہے، کہیں صدر جلسہ کی تعریف ہو رہی ہے، تو ساروں کی تعریف میں وقت گزر گیا۔ اللہ کی حمد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، آپ کے کمالات کا بیان، آپ کی سیرت کا بیان، وہ کم ہو گیا، یہ زیادہ ہو گیا۔ تو ہم ان جلسوں کو مفید بنائیں، پھر ان جلسوں کے ساتھ اور پھر اسی طرح سے اور بھی جو مختلف کام عام مسلمان کر رہے ہیں، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو غلط ہیں بالکل، اور ان کا غلط ہونا اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک متفقہ ہے۔ چنانچہ ابھی بھی دیکھیے آپ، ویسے کئی سال سے ہمارے پڑوسی ملک میں بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم دین ہیں، مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی تحریریں ہیں، تقریریں ہیں، مضامین ہیں، جس کے اندر انہوں نے اس 12 ربیع الاول کے جلوس میں اور ہونے والے منکرات پر کھل کر نکیر کی ہے، اور بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ ایک مسلمان کو، ایک سنت پر عمل کرنے والے کو ان چیزوں میں ہرگز مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور مفتی صاحب بھی ہیں، اور مفتی اکمل صاحب، اور انہوں نے بھی، وہ یہاں حیدرآباد بھی تشریف لائے تھے، حیدرآباد میں بھی دارالسلام کے جلسے میں کئی برس پہلے آئے تھے وہ، اور وہاں پر بھی انہوں نے اصلاح کی باتیں کی تھیں۔ لیکن ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں کہ وہ ایک رسموں کے عادی ہو گئے ہیں، بہت سی خرافات کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کو ان کے مکتب فکر کا کوئی عالم بھی اصلاح کی بات بتائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے جب جلسے میں بہت سی اصلاحی باتیں کی تھیں تو بعض دوستوں کو بہت ناراضگی ہو گئی تھی کہ یہ تو ہمارے مکتب فکر کا ہی نہیں معلوم ہوتا۔ تو میرے دوستو، ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے علم حاصل کرو۔ تھوڑی چیزیں اختلاف کی ہیں تو ٹھیک ہے، ان اختلاف کی چیزوں پہ آپ کو جس مفتی پہ بھروسہ ہے اس سے پوچھ کے عمل کرو، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ان میں سے بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کو اہل سنت والجماعت کے کسی بھی مکتب فکر کا عالم ان کاموں کی اجازت نہیں دیتا آپ کو۔ تو ہم لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں۔ میں خود بھی ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کو یاقوت پورے کے پاس بیان کرنے کے لیے گیا، پھر وہاں سے میں سنتوش نگر کی روڈ پہ، مین روڈ پہ نکلنا چاہا، میں 2 ویلر پہ تھا، اور میں وہاں سے نکلا اور ایک جگہ میں نے عصر کی نماز پڑھی راستے میں، تو پورے راستے میں چلنا مشکل تھا، اس لیے کہ لوگوں کی بھیڑ تھی، جلوس تھا، اور باہر ایسا مجمع تھا کہ مشکل سے مین روڈ پر نکلا میں۔ لیکن مسجدوں میں جاؤ تو مسجدوں میں وہی تھوڑے سے فرق کے ساتھ نمازی ہیں، مسجدیں بھی پوری بھری ہوئی نہیں ہیں، سڑکیں بھری ہوئی ہیں مجمع سے اور مسجد بھری ہوئی نہیں ہے، لوگوں کو نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، یہ عمل ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، یہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو خوش کرنے والا عمل نہیں ہے، ناراض کرنے والا عمل ہے۔ کیسا جلوس ہے حضور کے نام پر کہ سڑک پر تو مجمع کا مجمع ہو اور مسجدوں کے اندر جگہ خالی پڑی ہوئی ہو، چند صفیں زیادہ ہوں گی بس، اس کے علاوہ مسجد کا بڑا حصہ خالی ہے، اور باقی لوگ سڑک پہ جا رہے ہیں، نماز کی فکر نہیں، نماز کا اہتمام نہیں۔ کیسا عمل ہے یہ؟ اور بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جو غیر مسلموں کے جلوس کے ہیں، جیسے ابھی بھی جلوس ان کا ہم بھی ایک آ رہا ہے۔ تو بعض حرکتیں ایسی ہیں کہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک عام آدمی، ایک مرتبہ ایک عام آدمی کہنے لگا کہ بھائی تم لوگ تو سب وہی کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے تھے،
کسی مولوی نے نہیں کہا، کسی خاص مکتب فکر کے عالم نے نہیں کہا بھئی یہ ہمارے مکتب فکر کے نہیں ہیں، تمہارے مکتب فکر کے ہیں۔ ایک عام مسلمان بیٹھ کے بول رہا ارے بھئی یہ تو تم لوگ بھی سب وہی کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے تھے۔ تو ایسا کرنا ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ ایسے ہی آپ کو کھانا کھلانا ہے فقراء مساکین کو، تو آپ اپنے حلال پیسے سے کھلائیے، آپ دکان جا کے چندہ مت کیجیے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ دکان پہ کچھ لوگ آئے ہیں کہ حضور کے نام پہ کھانا کھلانا ہے۔ میں نے کہا ان سے پوچھو کہ اپنے بیٹے کے ولیمے میں گئے تھے کسی دکان پہ چندہ کرنے کے لیے؟ اپنے بیٹے کے ولیمے میں گئے تھے تم کسی دکان پہ چندہ کرنے کے لیے؟ اپنے پوتے کے عقیقے میں گئے تھے تم کسی دکان پہ چندہ کرنے کے لیے کہ مجھے کھانا کھلانا ہے ولیمے کا، عقیقے کا، مجھے پیسہ دے دو؟ تو یہ بے ادبی کر رہے ہو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور وہ طریقے اختیار کر رہے ہو جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے طریقے۔ اور جو چندے اس طرح کے ہوتے ہیں، ہم لوگ جیسے افطار کی جو دعوتیں ہوتی ہیں اس کے سلسلے میں بھی عرض کرتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی دیکھو کوئی بھی چندہ دباؤ کے ساتھ وصول کرو کسی بھی طرح کے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے وصول کر کے افطار مت کراؤ کسی کو۔ افطار کرانا ہے اپنے پیسے سے کراؤ۔ یہ کہ جاؤ دکان پہ جاؤ، پھر ایسا آدمی جائے جو با اثر ہے، تو آدمی تو ڈر کے بھی دے دیتا ہے کہ بھائی ان کو نہ دو تو کل کے دن کوئی مشکل آ جائے گی تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا، لہٰذا دے دو ان کو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ طریقے اختیار نہ کیے جائیں۔ اور میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت امت کے حالات میں ہم لوگوں کی سب سے بنیادی فکر یہ ہوتی ہے کہ امت کو جوڑا جائے، امت کے اندر کسی قسم کا توڑ پیدا نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ وہ موقف مان لیں جو ہمارا موقف ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جس مکتب فکر کا ہے اس مکتب فکر کے محقق علماء اور مفتیوں سے پوچھ کے عمل کرو، اور آپ کے خود جو علماء آپ کے نزدیک مسلمہ ہیں وہ جن برائیوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط چیزیں ہیں، آپ ان سے پرہیز کا اہتمام کرو۔ شائستگی ہونی چاہیے، وقار ہونا چاہیے، اور دراصل ان موقعوں کا استعمال ہونا چاہیے حضور کی مبارک سیرت کو جاننے کے لیے۔ میلاد کی محفلیں اسی لیے ہوتی تھیں کہ اس میں آپ کا ذکر ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے، آپ کی ولادت کا ذکر ہو، آپ کی رضاعت کا ذکر ہو، آپ کے دودھ پینے کے زمانے کے حالات کا تذکرہ ہو، آپ کے بچپن کا تذکرہ ہو، جوانی کا تذکرہ ہو، آپ کی زندگی کا ہر جز ہمارے لیے رہنما ہے، اس کے اندر ہمارے لیے خیر و برکت بھی ہے، اور اسی کے اندر ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی بھی۔ بلکہ یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے کہ جس کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، اس کی مبارک سیرت کو جاننے کے لیے ہم نے وقت صرف نہیں کیا۔ بس سال میں یہ ایک مہینہ اور مہینے کے چند جلسے، بس یہی کام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم نے روٹی کے چند ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے، لباس کی چند چندیاں حاصل کرنے کے لیے، بچپن سے لے کے جوانی تک، 2.5-3 سال کی عمر سے 25-30 سال کی عمر تک پتہ نہیں کتنی کتابیں ہم نے پڑھی، ہمارے بچوں نے پڑھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کیا پڑھا ہے بھائی؟ حج کو جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ بھائی حج کو جا رہے ہیں، ذرا یہ بتاؤ وہاں جائیں تو سیرت پڑھ کے جاؤ، حج کو جاؤ، عمرے کو جاؤ، سیرت پڑھ کے جاؤ، سیرت کی کتاب لے کے جاؤ، سیرت کی کتاب پڑھو تاکہ وہاں جا کے سیرت یاد آئے۔ لیکن چونکہ ہم کرتے نہیں تو ہم بلڈنگوں میں کھو جاتے ہیں، عمارتوں میں کھو جاتے ہیں۔ ارے آج جو تمہیں بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں جو ایک طرح سے علامات قیامت میں سے بھی ہیں، ان بلڈنگوں سے آگے بڑھو اور پیچھے جاؤ اور دیکھو حضور کی مبارک سیرت کو۔ آج ٹھنڈے ٹھنڈے سنگ مرمر پہ طواف کر رہے ہو، ابھی بہت دور کی بات نہیں، ہمارے باپ دادا نے جب حج کیا تھا تو ان کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے اس مطاف کے اندر۔ یہی وہ مطاف ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی گئی، حضرت ابو بکر کو مارا گیا، حضرت ابو ذر غفاری کو مارا گیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ وہاں جا کے یہ یاد آنا چاہیے، لیکن وہاں سیرت یاد نہیں آتی۔ ہم غار ثور دیکھتے ہیں تو دیکھ کے آ جاتے ہیں، ہمیں یاد کرنا چاہیے
کہ اتنے اونچے پہاڑ پر یہ غار ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رات چھپ کر رہے. ہمیں تو اپنی زندگی میں 3 گھنٹے بھی کہیں چھپنے کی نوبت نہیں آئی. تو غرض سیرت کے بہت سے حصے ہیں جو ہمیں جاننے کے ہیں, وہاں جا کے یاد آنا چاہیے, مگر سیرت پڑھتے ہی نہیں تو یاد نہیں آتی. تو بھائی حج کو جانے والے عموماً بڑی عمر کے ہوتے ہیں, اتنی عمر گزر گئی, اخبار کے لاکھوں صفحے چاٹ لیے, مگر حضور کی مبارک سیرت پہ کوئی ایک مکمل کتاب پڑھی ہے؟ 100 صفحے کی کوئی کتاب پڑھی ہے پوری؟ 200 صفحے کی کوئی کتاب پڑھی ہے پوری؟ پوری زندگی گزر گئی اخبار پڑھتے پڑھتے. حضور کی مبارک سیرت پہ کتنا پڑھا؟ اب ہمارے گھر تو دینی کتابوں سے بھی خالی ہو گئے. اب ہمارے گھر میں زیادہ سے زیادہ قاعدہ پارا وہ رکھا ہوا ہے بس ختم. اس کے علاوہ باقی کوئی دین کی کتاب ہے, کوئی سیرت کی کتاب ہے؟ ایسا نہیں. ٹھیک ہے, اردو زبان اس کی بھی حفاظت کی بہت ضرورت ہے, بہت اہمیت ہے, لیکن نہیں آتی تو چلو انگریزی میں لاؤ, تیلگو میں لاؤ, جس زبان کو جانتے ہو اس زبان میں سیرت کی کتاب لاؤ اور سیرت کی کتاب پڑھو. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امت کے حالات میں اختلافی چیزوں کو بھی حکمت کے ساتھ مناسب انداز میں کہا جائے, اور باقی اس میں زیادہ الجھنے کے بجائے اس موقع کو مفید کیسے بنایا جائے, فائدہ مند کیسے بنایا جائے, اور اس کے ذریعے سے امت کو سیرت کیسے پہنچائی جائے, اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جلسوں کو مفید بنائیں. غیر ضروری رسمی چیزوں میں نعت پڑھنا اچھی چیز ہے, مگر صرف خوش آوازی معنی مطلب کچھ نہیں معلوم ہے, خالی خوش آوازی ہے, تو ویسی نعت خوانی میں جان نہیں ہے. اس نعت خوانی میں جان ہے جس میں آپ کو اس نعت کے معنی مطلب بھی سمجھ میں آ رہے ہوں. آپ کو تو اتنی بھی اردو نہیں آ رہی کہ آپ مولویوں کی تقریر سمجھ سکیں, جمعہ کا بیان سمجھ سکیں, بس خوش آوازی پہ آپ جھوم رہے ہیں. معنی مطلب بھی تو جانو اس کے, لیکن اب اس میں گھنٹوں گزر جا رہے ہیں اور جو بیان ہونا چاہیے اس کا وقت کم ہو جا رہا ہے. تو بہرحال آپ جس طرح سے بنائیں اسے مفید بنائیں, امت تک پیغام پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پہنچے, آپ کا لایا ہوا پیغام پہنچے. افسوس کہ آج ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ ہماری ہی اولاد کو دین پر جو اطمینان ہونا چاہیے وہ اطمینان نہیں ہے, اور یہ اطمینان نہیں ہے تو نعوذ باللہ ایمان خطرے میں, ایمان خطرے. تو ان کو باخبر کرو. تو ایک تو ان جلسوں کو مفید بنائیں, اور دوسرے یہ ہے کہ ان موقعوں پر وہ خرافات نہ کریں جو خرافات دین کو بدنام کرنے والی ہیں, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی شان کے مناسب نہیں ہیں, اور جس پر سبھی علماء نکیر کر رہے ہیں. اور پھر ایسی کتابیں ہم بھی پڑھیں, ہمارے بچوں کو بھی دلائیں, بچوں کو پہنچائیں, اور اس موقع سے حاصل کرو سیرت کی کتاب. بچے جو زبان پڑھتے ہیں اس زبان میں سیرت کی کتاب حاصل کرو, انگریزی میں, تیلگو میں, اور ان کتابوں کی اشاعت بھی کرو, دوسروں تک پہنچاؤ اور بچوں کو پڑھواؤ. اب ایک سلسلہ کوئز کا ہے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں بھائی کوئز جو ہے صرف جوڑنے کے لیے, باقی کوئز سے وہ فائدہ نہیں ہے جو فائدہ سیرت کی کتاب کو تسلسل سے پڑھنے میں ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئز کی کسی کتاب میں 1000 سوالات اور جوابات یاد کر لیں تو اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا. آپ جب سیرت کی کتاب پڑھیں گے اس میں ایک تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا, پھر آپ اس دنیا میں تشریف لائے, آپ کا بچپن کیسا گزرا, جوانی کیسے گزری, پھر آپ پر وحی نازل ہوئی, پھر آپ نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی, پھر مکے کی پوری 13 سال کی زندگی, پھر مدینے کی 10 سال کی زندگی. جب انسان اس کو پڑھتا ہے ایک تسلسل کے ساتھ تو اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوتا جاتا ہے, معرفت بڑھتی جاتی ہے. جب معرفت بڑھتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے, محبت کامل ہوتی ہے تو اتباع آسان ہوتا ہے, اور جب اس سیرت کو تسلسل کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایمان کی حرارت میں اضافہ ہوتا ہے, حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے, ایمان ترقی کرتا ہے. اور یہ کیفیت صرف سوال جواب کوسچن آنسر یاد کرنے سے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اسی وجہ سے چھوٹی سی کتاب سے شروع کرو, پھر اور بڑی کتاب پڑھو, مگر سیرت پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے لائے ہوئے پیغام کو سمجھو, اپنی اولاد کو سمجھاؤ, اور ہماری ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچائیں.
مگر ہم تو اس وقت ہم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی کامل محبت نصیب فرمائے، آپ کا اتباع نصیب فرمائے، اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے اور آپ کی امت کو جوڑنے کی محنت کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔